من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ الاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، جیسا کہ شہر رمضان کریم چل رہا ہے، بہت عظمت والا مہینہ، بابرکت مہینہ، اور جس کی فضیلت کے بارے میں اگر دو تین جملے میں پہلے عرض کروں، خطبہ شعبانیہ میں ارشاد رسول خدا ہو رہا ہے: ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ فاسألوا ربکم الا یغلقها عنکم وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم الا یفتحها علیکم والشیاطین مغلوقۃ فاسألوا ربکم اللہ یسلطها علیکم. کہ اے لوگو، رمضان کریم کا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے. بس اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ جنت کے دروازوں کو آپ پر بند نہ کرے. اسی طرح جہنم کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں. بس خدا سے دعا کرو کہ وہ دروازے آپ لوگوں پر کھولے نہ جائیں. اور تمام شیاطین کو قید کیا جاتا ہے. اپنے رب سے سوال کرو، دعا کرو کہ یہ شیاطین کبھی بھی دوبارہ آپ لوگوں پر مسلط نہ کیے جائیں. تو یہ بابرکت مہینہ ہے، اور بہترین نظام یہاں پر حسینیہ طلاب سندھ میں چل رہا ہے ماشاءاللہ، دروس کا اور اسی طرح افطاری کا. تو جتنے بھی مومنین مومنات اور آپ حضرات میں سے اس پروگرام کے انعقاد میں حصہ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، اور آپ تمام حضرات کی تمام حوائج شریعہ کو روا فرمائے، اور علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری میں جتنے بھی رکاوٹیں ہیں تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور آخر میں اپنے آخری حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے واسطے، اس پروگرام کی قبولیت کے واسطے ایک مرتبہ بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جیسا کہ شہر رمضان تمام مہینوں سے افضل مہینہ، جس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل، جس کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے افضل، شیخ صدوق علیہ رحمہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب بھی رمضان کریم کا مہینہ آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اسیروں کو رہا کرتے تھے، تمام غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے، اور جو بھی سائل نبی کے در پر آتا تھا اس کو عطا کر دیتے تھے. میں اپنے موضوع میں وارد ہونے سے پہلے دو تین جملے مقدمتاً اور پھر انشاءاللہ کچھ گفتگو اپنے موضوع پر اور آپ حضرات کی زحمت تمام کروں گا. کہ خالق کائنات نے انسان کو جسم اور روح سے مرکب قوت گویائی عطا کر کے عقل سلیم دے کر موجودات عالم میں ایک منفرد اور ممتاز مقام عطا فرمایا ہے. اب جس طرح ایک جسم کو اپنے ہی اعضاء کی تقویت اور ارتقاء کے لیے بہترین خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی تازگی اور اس کے بلندی کے لیے زہد، تقوی، پرہیزگاری، ورع سے ملبوس ہو کر علمی تفکر کے میدان میں اس کو اترنا پڑتا ہے. اسی طرح روحانی تسکین
اور معرفت کے تمام تر فیوزات سے مالا مال ہونے کے لیے انسان کو آیات قرآنی پر غور فکر کرنا، اور اسی طرح اس میں جتنے بھی رموز اور حقائق موجود ہیں ان کو سمجھنا، اور فرمودات الہی کے مطابق عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنے سے انسان آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب انسان قرآن کریم کی آیات کو سمجھے گا، پڑھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، اور آخرت میں تو اس کا کامیاب ہونا حتمی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 142 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں آواز رب العزت آ رہی ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگ یہ خیال کر رہے ہو کہ ایسے ہی یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تو آپ میں سے کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ کون آپ میں سے جہاد کرنے والا ہے اور کون آپ میں سے صبر کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ کس نے جہاد کیا ہے اور کس نے صبر کیا ہے۔ تو جہاد اور صبر کا اسلام میں بہت ہی بڑا مقام مرتبہ ہے، بہت ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ جیسے صبر کے لیے آپ پڑھتے رہتے ہیں آیات میں کہ مختلف جب مشکلات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تو آخر میں بشارت دیتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ ان تمام آزمائشوں پر، مصیبتوں پر، مشکلات پر صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دو کامیابی کی کہ آپ لوگ کامیاب ہو گئے۔ میرا موضوع جہاد النفس ہے، انسان کا اپنے آپ سے جہاد کرنا، کسی اور سے نہیں۔ یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ خود اپنے آپ سے جہاد کریں۔ سب سے پہلے جہاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں لغت میں جہاد سے مراد ہے بذل الجہد والوسع والطاقہ، انسان اپنی پوری وسعت، پوری طاقت اور پوری جد و جہد کو خرچ کرے کسی چیز کے حاصل کرنے میں یا کسی چیز سے رک جانے میں، پوری کوشش کرے۔ اور شریعت اسلامی میں اگر فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو جہاد آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نبی یا معصوم کے اذن سے مشرکین اور کفار سے جو جنگ کی جاتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو یعنی انسان اپنے تمام جذبات، تمام ذہنی اس کی استعدادات اور تمام اپنی علمی فکری جتنی بھی اس میں صلاحیتیں ہیں وہ اگر اسلام کی خاطر صرف کر دے تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو جہاد کا بڑا مقام ہے، جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ جیسے کہ جہاد کے کافی اقسام بھی بیان کیے گئے کہ جہاد بالمال ہوتا ہے، جہاد بالعمل ہوتا ہے، جہاد بالعلم ہوتا ہے، جہاد بالقتال ہوتا ہے، اور اسی طرح جہاد النفس ہے کہ اپنے آپ سے جہاد کرنا۔ تو جہاد النفس کی کافی فضیلت ذکر کی گئی، میں کچھ انشاءاللہ روایت بیان کروں گا اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام ہوگی۔ ایک مدہ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے نفس میں شر اور خیر دونوں پہلو رکھے ہیں، جیسے کہ سورہ شمس میں واضح ارشاد ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ مجھے قسم ہے نفس کی اور اس کو معتدل بنانے والے کی، کہ اس نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی جیسی چیزوں کی جو ہے یہ چیزیں ان کو ودیت کی ہیں، ان کا شعور نفس میں رکھا گیا ہے۔ اب یہ نفس کیا ہے؟ ہم جو ہے فجور کے بارے میں آشنا ہے، ہم جو ہے تقوی کے بارے میں پہلے سے آشنا ہے، اور اسی طرح یہ پاکیزگی کے بارے میں اور پلیدی کے بارے میں، فسق و فجور کے بارے میں اور تقوی کے بارے میں پہلے سے ہی آشنا ہے۔ اب جیسے ہی کوئی انسان، کوئی مخلص بندہ یا رہبر اس کو نیک کاموں کی طرف بلاتا ہے تو یہی نفس لبیک کہتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور نیکیوں کو انجام دینے میں لگ جاتا ہے۔ کوئی اگر برائی کی طرف بلاتا ہے تو پہلے سے اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں برائی ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، اور کبھی ان کی پیروی میں لگ جاتا ہے۔ تو نفس یعنی اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار بنا لیا کہ آپ چاہے خیر والے حصے کو لیں
پہلو کو اختیار کریں یا شر والے پہلو کو اختیار کریں، آپ کی مرضی ہے۔ تو اگر ہم نفس کو دیکھیں، نفس کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں قرآن کریم کی روح سے۔ ایک نفس لوامہ ہے، اور دوسرا نفس امارہ ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے۔ دیکھا جائے تو ان میں سے بہترین درجے کا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ سے مراد کیا ہے صحیح؟ نفس مطمئنہ سے یہ مراد ہے کہ انسان تقوی اور ایمان کے عالی درجے پر فائز ہو جائے، بالکل عالی درجے پر۔ اب شیطان کے وسوسے اور شیطان کے گمراہ کرنے کے جتنے بھی ہتھیار ہیں اس کو اثر نہیں کر سکتے، بالکل عالی مرتبے پر فائز ہو گیا ہے، شیطان اس کے قریب ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اگر قریب جائے تو اس کو خوف خدا یاد آ جاتا ہے اور شیطان کے وسوسوں سے خود کو بچا لیتا ہے۔ جیسے آیت مجیدہ میں ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فهم مبصرون یا فاذا هم مبصرون۔ یہ متقی حضرات جب ان کو اگر شیطان کے پورے گروہ حملہ کریں ان پر تو بھی یہ خوف خدا ان کے دل میں یاد آ جاتا ہے اور خود کو ان شیطان کے حملوں سے بچا لیتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جن کا نفس مطمئنہ ہے، یعنی صاحبان نفس مطمئنہ۔ اسی طرح اس نفس مطمئنہ کی مدح میں امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنَ النَّفْسِ الْمُطِيعَةِ لِأَمْرِهِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین نفس وہ ہے جو اللہ کے تمام امور کی اطاعت کرنے والا ہے، اور اس سے مراد یہی نفس مطمئنہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے اطاعت میں رہتا ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی کے ہاں نہیں جاتا ہے۔ دوسرا قسم جو ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کا مطلب کیا ہے آپ ذرا جانتے ہیں؟ یعنی یہ نفس جو ہے انسان اگر کوئی برائی انجام دیتا ہے، کوئی برا فعل انجام دیتا ہے، معصیت کرتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے۔ یہ وہ انسان ہیں جو واجبات کو انجام دیتے ہیں اور محرمات سے خود کو بچا کے رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے ہاں ایمان اور تقوی میں ضعف پایا جاتا ہے، کچھ حد تک ضعف پایا جاتا ہے، تو کبھی کبھی ان سے نہ چاہتے ہوئے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، معصیت سرزد ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن جیسے ہی گناہ کر دیتے ہیں یہ بیدار ہو جاتے ہیں اور ان کا نفس ان کو ملامت کرتا ہے اور پشیمان ہوتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں آتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جو انہوں نے گناہ انجام دیے ہیں ان سے اللہ سے ان کی معافی طلب کر لیتے ہیں۔ تو یہ دوسرے درجے کا نفس ہے اور یہ احسن ترین یعنی دوسرے مرحلے میں بہترین جو ہے نفس ہے۔ لیکن آخری مرحلے میں جو بالکل کیا کہیں نہیں کام کا نہیں ہے وہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کیا ہے نہیں؟ یہ وہ نفس ہے کہ انسان کو ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے، معصیت کا حکم دیتا رہتا ہے، بھائی فلاں برا فعل انجام دو، فلاں معصیت کرو، فلاں گناہ کرو، اور انسان بھی خواہشات نفس کے تابع ہو جاتا ہے، اتباع کرتا رہتا ہے، پیروی کرتا رہتا ہے، جس کی مذمت خود آیات میں اور روایات میں آئی ہے۔ جیسے 13 نمبر جو ہے پارہ اس میں ابتدا میں آیا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ وہ نفس ہے جو سوء کے بارے میں امر کرتا ہے، یہ نفس وہ ہے جو برائی کے بارے میں امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اب اس کی برائی سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ کا خاص رحم ہو، جس پر اللہ کا خاص رحم ہے، خاص عنایت ہے، وہ اس نفس کے چنگل سے، اس کی برائیوں سے، اس کی معصیت سے بچ جاتے ہیں، وَإِلَّا یہ نفس ہمیشہ خواہشات نفس کو پورا کرواتا رہتا ہے۔ تو اب انسان کے لیے یہ 3 نفس ہیں۔ پہلے مرحلے میں اگر انسان نفس امارہ کے مرحلے میں ہے تو انسان کو چاہیے کہ خود کو اس مرحلے سے اوپر لے جائے، نفس امارہ سے نفس لوامہ تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور جب نفس لوامہ تک پہنچ جائے گا تو یہ کوشش کرے کہ خود کو نفس مطمئنہ تک پہنچائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے ہیں تو یعنی خود کو نفس مطمئنہ تک پہنچائے۔ اور اس کے لیے جو عرفاء نے، جو علماء اخلاق نے بیان کیا ہے، 3 اسٹیپ ہیں، 3 طریقے ہیں، اگر وہ اپنائے تو یہ کر سکتا ہے، انسان کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مشارطہ،
مشارطہ کیا مطلب صحیح؟ انسان اپنے اوپر شرط کرے کہ بھائی فلاں کام میں انجام دوں گا، فلاں کام کو میں ترک کر دوں گا۔ مثلا ایک انسان ہے جو نماز پڑھتا ہے فجر کی، لیکن قضا کر کے پڑھتا ہے، ادا کر کے پڑھنے کی توفیق اس کو حاصل نہیں ہے۔ اب وہ خود پر شرط کرے کہ میں آج کے بعد نماز فجر وقت پر پڑھوں گا، جیسے اذان آئے گی میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، اس طرح اپنے اوپر شرط کرے۔ ایک انسان ہے جھوٹ بولتا ہے، خود پر شرط کر دے کہ میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ مشارطہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے مراقبہ۔ جب اس نے شرط کر دی تو اب یہ ہے اپنی شرط جو کی ہوئی شرط ہے اس کے پیچھے جائے کہ بھائی میرا نفس اس کی ہوئی شرط کی مخالفت تو نہیں کرتا ہے جو میں نے اپنے اوپر شرط لگائی ہے، یہ پورا دن جو مدت ہے اس میں اس کے پیچھے رہے۔ اور تیسرا نمبر جو مرحلہ ہے، بہترین مرحلہ اور اہم ترین مرحلہ ہے محاسبہ۔ مدت ختم ہو گئی، اب یہ نفس اپنا حساب لے، خود کا محاسبہ کرے کہ بھائی میں نے پورے دن میں کون سے اچھے کام کیے ہیں، کون سے برے کام کیے ہیں، یا جو میں نے شرط لگائی تھی اس کے مطابق چلا ہوں یا نہیں چلا ہوں۔ اسی طرح روایات میں ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے اور آپ کے اذہان کو اور چہروں کو دیکھ رہا ہوں، تو مختصراً اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بالکل افطاری کا قریب ٹائم گزرا ہے، تو ایک دو جملے کہ محاسبہ ضروری ہے۔ انسان جب تک اپنا محاسبہ نہیں کرے گا تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے روایات میں ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفوس کا محاسبہ کریں قبل ہی کہ تمہارے نفوس کا کوئی اور آ کے محاسبہ کرے، یعنی قیامت کے دن پھر حساب دیا جائے گا، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم نے ابو ذر کو یہ نصیحت کی تھی کہ اے ابو ذر، اس دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں، لیکن جب قیامت آئے گا تو پھر وہاں پر جو حساب و کتاب ہوگا بہت سخت ہے، وہ دینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کافی روایات ہیں، جیسے جو ہے لا یکون العبد مؤمنا حتی یحاسب نفسہ اشد محاسبۃ شریکہ والسید عبدہ، ایک انسان تب تک مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک اپنے نفس کا شدید ترین محاسبہ کرے، اس طرح سے ایک شریک دوسرے شریک کا محاسبہ کرتا ہے یا ایک سید اپنے عبد کا محاسبہ کرتا ہے، اسے شدید محاسبہ کرے۔ یا اسی طرح ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، نبی اکرم فرماتے ہیں من مکت نفسہ دون مقت الناس آمنہ اللہ من فزع یوم القیامت، جس انسان نے اپنے نفس کو ہی دشمن بنا لیا اور اس کا محاسبہ کرتا رہا لوگوں کی دشمنی کے بغیر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے ہولناک دن سے اس کو محفوظ رکھے گا، اس کو بچا کے رکھے گا کہ قیامت کی کوئی سختی اس پر اثر نہیں کرے گی۔ انہی الفاظ سے آپ حضرات کی زحمت تمام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔